بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلم بھائی سے گھر کی چابی لے کر میں اس پرانے محلے میں چلا آیا جہاں اب مجھے رہنا تھا، جہاں پر بیشتر مکانات پرانی طرز کے تھے۔ وہاں ترقی نے اپنے قدم کچھ خاص نہیں جمائے تھے۔ شاید اس کی وجہ مکینوں کی غربت اور پسماندگی تھی۔ میرا مطلوبہ مکان میری نظروں کے سامنے تھا، بڑا سا بوسیدہ گیٹ جس پر کبھی رنگ تھا مگر زمانے کے پے در پہ وار سہتے سہتے اب بے رنگ ہو چکا تھا۔ زنگ آلود تالا بڑی دقتوں کے بعد کھل گیا تھا۔ کیسے کھلا یہ الگ کہانی ہے۔ گیٹ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ گھر چونکہ عرصہ دراز سے خالی تھا تو دیکھ بھال بھی نہ ہوئی تھی۔ اسلم بھائی کے مرحوم کزن جو لاوارث تھے، اس لیے یہ مکان اسلم بھائی کو مل گیا، مگر اسلم بھائی نے کبھی بھی اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میری مجبوری کا سن کر انہوں نے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے بے حد اصرار کیا کہ وہ کرایہ لے لیں، مگر اسلم بھائی بالکل نہ مانے تھے۔ گھر بے حد کشادہ تھا، 4 بڑے بڑے کمرے جو بے حد ہوادار تھے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ مرمت کا کام بھی کروانا تھا۔ کمروں سے آگے بڑا سا برآمدہ تھا جہاں پر بڑا سا جنگلہ لگا تھا۔ جنگلہ ایک وسیع اور ریز باغ میں کھلتا تھا۔ بے حد گھنے درخت، لمبی لمبی گھاس جس نے باغ کو باغ نہیں بلکہ جنگل بنا دیا تھا۔ یکایک میری نگاہ ایک منظر پر ٹھہر سی گئی۔ وہ منظر میری نگاہوں کے لیے ہرگز نیا نہ تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ باغ کے آخری گوشے میں ایک کنواں تھا جس کے قریب ہی درخت سے جھولا بندھا تھا۔ میں نے اس جھولے کو دیکھا تو میرا ذہن مجھے یہ یقین دلانے لگا کہ یہ منظر میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ باغ کے اطراف کی دیواریں بے حد نیچی تھیں اور کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے مگر جاتے جاتے جھولے پر ایک گہری نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ تو تم جا رہے ہو؟ میں اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا کہ آفرین کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، میں مختصراً کہہ کر دوبارہ مصروف ہو چکا تھا۔ ہادی، تم ماما کو جانتے ہو پھر بھی ایسا کر رہے ہو؟ آفرین شرمندگی سے بولی۔ ڈونٹ وری، تم ایسا کچھ نہ سوچو، میں مزید تائی جان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں مزید بولا۔ کچھ دیر آفرین کی خاموشی محسوس کر کے میں خود ہی بولا تھا، دیکھو آفرین، میں نے تائی جان کی نظروں میں ہمیشہ اپنے لیے حقارت دیکھی ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا۔ میں نے ان کے سرد رویے کو ہمیشہ برداشت کیا ہے، مگر اب اور نہیں۔ میں تمہاری اور فیضی کی دوستی کی قدر کرتا ہوں مگر اب نہیں چاہتا کہ مزید تم دونوں میری وجہ سے آزمائش میں پڑو۔ میں نے تفصیل سے بات مکمل کی تھی۔ پری، اسے مت روکو، جانے دو۔ فیضی اچانک ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فیضی بھائی، آپ ہی ہادی کو روکیں، آفرین روحان سی ہو کر بولی۔ میں آفرین کی نظروں میں چھپی محبت جانتا تھا مگر کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکا تھا۔ جانتا تھا کہ تائی جان ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی اور میں آفرین کو کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پری سے جانے دو، ماما ایسا ہی چاہتی ہیں، فیضی نے آفرین کو سمجھایا۔ مگر ہادی، تم رہو گے کہاں؟ فیض کو اچانک خیال آیا تھا۔ وہ اسلم بھائی ہیں نا، انہوں نے مجھے اپنا مکان دیا ہے رہنے کے لیے۔ میں نے آفس کولیگ اسلم بھائی کا ذکر کیا۔ اچھا، تو مکان تم نے دیکھ لیا ہے؟ فیضی نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دیکھ آیا ہوں، بس کچھ ضروری کام مکمل ہو جائے تو چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ آفرین مایوس ہو کر چلی گئی تھی۔ ہادی یار، مجھے لگ رہا ہے کہ تو ایک خاص مقصد کے تحت بھاگ رہا ہے، فیضی نے مجھے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کون سا مقصد؟ میں نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ یہی کہ کیا پتہ تجھے وہاں پازیب والی مل جائے، فیضی نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سمجھ کر میں مسکرایا تھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوکے، بیسٹ آف لک، فیضی محبت سے گلے لگتے ہوئے بولا۔ میری آنکھیں اس کے خلوص پر پرنم ہو گئی تھیں۔ فیضی جا چکا تھا مگر اس کی بات پازیب والی پر میرا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں الجھتا چلا گیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوا اچانک چوک سا جاتا تھا۔ یہ پازیب کی مدھر آواز
میرے کانوں میں رس گھول دیتی تھی، جیسے گاؤں کی کوئی گوری پازیب پاؤں میں پہن کر میرے ارد گرد ہی ہو۔ میں ادھر ادھر دیکھتا تھا مگر پازیب والی کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ حیرت ناک بات تو یہ تھی کہ میرے ساتھ کھیلنے والے لڑکے اس آواز سے بے نیاز رہتے تھے، جیسے وہ کوئی پازیب کی آواز سن نہیں رہے۔ رفتہ رفتہ میں اس آواز کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اب آواز آنے پر میں چونکتا نہیں تھا، بس دل میں ایک خوشی کا احساس کروٹ لے لیتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کہیں یہ کسی کی شرارت نہ ہو، کوئی لڑکا مجھے ڈرانے کے لیے ایسا نہ کرتا ہو، مگر میں یہ کھوج لگانے میں بھی ناکام رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں لگے جامن کے درخت کے نیچے کھیل رہا تھا۔ قریب ہی اماں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ یکایک میری کانوں میں پازیب کی آواز گونج اٹھی تھی۔ میں نے چور نگاہوں سے اماں کو دیکھا تھا، مگر اماں اپنے کام میں مصروف تھی، یعنی وہ کوئی آواز نہیں سن رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، مگر پازیب کی آواز میرے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ میں اس کو اتنا عادی ہو چکا تھا کہ جس وقت آواز نہ سنائی دیتی میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ پازیب والی کہاں ہے۔ فیضان میرا ہم عمر اور میرا تایا زاد تھا۔ تایا ساری عمر شہر میں رہے تھے، شادی بھی وہیں کی۔ تائی جان بے حد مغرور تھی، وہ گاؤں آ کر مل جل کر رہنے کی قائل نہ تھی۔ وہ نہ خود آئی اور تایا کو بھی گاؤں میں نہ رہنے دیا، مگر تایا اپنی مٹی سے محبت نہ بھولے تھے، اس لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ تایا کے ساتھ ساتھ فیضان بھی ہوتا تھا، جس کے ساتھ میری بے حد دوستی تھی۔ اس کو میں نے پازیب والی کا بتایا تھا، بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ وہ پازیب والی کے حوالے سے مجھے چھیڑنا نہ بھولا تھا۔ فیضان کے علاوہ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی میری بات سنے گا وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لے تو مذاق ضرور اڑائے گا۔ ایسا ہی ایک دن میرے ساتھ فیضی نے کیا۔ میں اسکول کا کام کر رہا تھا کہ فیضی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ ہادی جلدی آؤ، میں نے تمہاری پازیب والی کو ابھی ابھی دیکھا ہے، فیضی نے پھولتی سانسوں کے درمیان بولا۔ میں حیرت سے ابھی کچھ سوچتا کہ فیضی میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگا تھا۔ گھر کے باہر ایک مداری موجود تھا، جس کے پاس ایک بندریا چولی گھاگھرا پہن کر رقص دکھانے میں مصروف تھی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو ہونے کی وجہ سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر فیضی ہنس ہنس کر لال ہو گیا تھا۔ میں نے چند لمحوں تک اسے دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے بھاگ گیا۔ سارا دن میں اس سے ناراض رہا اور وہ مجھے سارا دن مختلف طریقوں سے مناتا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ مجھے اکثر خوابوں میں ایک لڑکی نظر آنے لگی تھی جو جھولے پر بیٹھی ہوتی تھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتی تھی، جس کے سفید آنچل میں اس کا چہرہ چھپا ہوتا تھا، مگر لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے ہوتے تھے، اور اس کے گورے پاؤں میں پازیب ہوتی تھی، مگر میں کبھی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ بس یہ ایک حقیقت ہے کہ میری زندگی میں پازیب کا بہت عمل دخل رہا ہے۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا۔ میں بہت حیران ہوتا، مگر جواب آج تک معلوم نہ کر سکا ہوں۔ پازیب کی آواز کیوں سنائی دیتی تھی؟ وہ لڑکی کون تھی؟ مجھے کیوں وہ نظر آتی تھی؟ اس کا چہرہ میں کبھی نہیں دیکھ سکا تھا، کیوں؟ یہ وہ سوال تھے جو ہمیشہ میرے لیے سوال ہی رہے تھے، جواب بھی نہ بن سکے تھے۔ اماں مجھے ایک پازیب لے دو نا، میں نے اماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے پگلے، تو کیا کرے گا؟ تو کوئی لڑکی ہے؟ اماں میری بات پر ہنستے ہوئے بولی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میری بات پر مسکرا رہی تھیں۔ نہیں اماں، میں پہنوں گا نہیں، اپنے پاس رکھوں گا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کی آواز، میں نے نجمہ اور آسیہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ابھی بھی مسکرا رہی تھیں۔ ارے میرے بچے، جب تیری دلہن آئے گی تو اس کے لیے پازیب بنواؤں گی، پھر تو سن لیا کرنا آواز، اماں نے لاڈ سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اماں کی غیر متوقع بات پر شرما کر رہ گیا۔ نجمہ اب منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روک رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر منہ چڑھایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ میرے خوابوں میں آتی رہی اور اپنی پازیب کا دیوانہ بناتی رہی۔ میں ہمیشہ اس کا چہرہ دیکھ نہ پاتا تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کی خاموشی بڑی بھیت بھری تھی، ہوا میں اس کا لہراتا سفید آنچل بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی،
میں کمرے میں داخل ہوا تو نجمہ اور آسیہ مجھے دیکھ کر کھیکی کرنے لگی۔ یہ تم دونوں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ مجھے ہنسا رہی ہے، نجمہ نے آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی ہنسی روکی۔ بھائی ہم آپ کی پازیب والی بات پر ہنس رہے ہیں، آسیہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آپ کو پازیب کیوں اچھی لگتی ہے؟ آسیہ نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہادی بیٹا ذرا بات تو سن لے میری۔ اماں کے پکارنے پر میری ان دونوں سے جان چھوٹی تھی۔ زندگی میں ایک عجیب سا موڑ آ گیا تھا۔ ایک اندیکھی ہستی میری زندگی میں داخل ہو گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ نہ جانے یہ محبت تھی، لگاؤ تھا یا کوئی انوکھا سا احساس۔ بہرحال یہ طے تھا کہ میرے دل کے کسی گوشے میں پازیب کی چھم چھم کا راز تھا جو میرے کانوں میں رس گھولتی تھی۔ یہ آواز میرے ساتھ ساتھ تھی۔ نہ جانے کب سے مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ابا کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال کا کام بھی کرتا تھا مگر پڑھنے کا وقت نکال لیتا تھا۔ شعور و آگہی کی منزل طے کرتے ہوئے میں نے نوجوانی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے کہ اچانک ابا ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں طارق چاچا جو ہمارے پرانے ملازم تھے ان کے ساتھ زمینوں کا کام بھی کرتا تھا مگر پڑھائی کو نہ چھوڑا تھا۔ اب میرا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نجمہ اور آسیہ کی بہت اچھے طریقے سے شادیاں کرنا تھا۔ میں تندہی سے اپنی تعلیم میں جٹ گیا۔ اسی دوران تایا گھر آئے۔ وہ میرے تعلیمی شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے تاکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں۔ تائی جان کے حقارت آمیز رویے کے باوجود میں نے تایا کے گھر رہنا گوارا کر لیا تھا۔ فیضان اور آفرین کی محبت اور تایا جان کی شفقت کے ساتھ میں نے اعلیٰ تعلیم کا خواب پورا کر لیا تھا اور اب جاب کی تلاش میں تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اماں کو بھیج سکوں۔ میں تایا جان کے دفتر میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ان کے اصرار پر میں نے یہ بھی قبول کر لیا۔ ان کی فیکٹری میں اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ بس میرے خوابوں کی تعبیر کا وقت قریب آ گیا تھا کہ تائی جان نے میری زندگی کی پرسکون جھیل میں اضطراب کا پتھر پھینکا تھا۔ انہیں میرے یہاں پر رہنے پر اعتراض تو ہمیشہ سے ہی تھا مگر اب فیکٹری میں جاب پر وہ سیکپا ہو گئیں۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھیں کہ میں ان کے گھر اور کاروبار پر قبضہ کرنے آیا ہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا مگر انہیں کون سمجھاتا، انہوں نے مجھے مفت کی روٹیاں توڑنے کا طعنہ دے ڈالا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ تایا نے میرے اوپر احسانات کیے تھے مگر میں نے اپنا تعلیمی خرچ ہمیشہ خود اٹھایا تھا، کبھی تایا سے مدد نہ مانگی تھی۔ انہوں نے بارہا مجھے مجبور کیا کہ میں تعلیمی خرچ ان سے لیا کروں مگر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا تھا اور پھر میں اپنا خرچہ اٹھا سکتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی مگر تائی جان نے ہر بات کو نظر انداز کر کے مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ نہ جانے ان کو ہم سے کیا بیر تھا۔ ان کی نفرت ہمیشہ میری سمجھ سے باہر رہی تھی مگر اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ آفرین اور فیضان کے علاوہ تایا جان نے بھی بہت روکا مگر میں اب نہیں رک سکتا تھا۔ زندگی کے شب و روز جاری تھے مگر وہ پازیب کی چھم چھم اب بھی میرے ساتھ تھی۔ فیضان اب بھی ہنستا تھا، گو کہ اب میں نے اس سے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا مگر وہ اب بھی اتنی پرانی بات کو بھولا نہیں تھا۔ مرمت اور صفائی کا کام ہو چکا تھا۔ میں اسلم بھائی کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ ایک بات بہت حیرت انگیز تھی کہ اس گھر میں آتے ہی پازیب کی چھم چھم اور خوابوں میں اس دوشیزہ کا نظر آنا دونوں بند ہو گئے تھے۔ میں اس بات پر کافی حیران تھا۔ یہ وہ سلسلہ تھا جو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھا، اب میں اس کا عادی ہو گیا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ یہ سلسلہ اچانک ختم ہو گیا؟ بہرحال یہ سلسلہ میرے لیے اب بھی حیرت کا باعث تھا۔ آج گھر میں میرا پہلا دن تھا۔ سامان میں پہلے ہی پہنچا چکا تھا، کچھ ضروری سامان خریدنا بھی پڑا تھا۔ خریداری کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ گھر میں روشنی کا انتظام بھی ہو چکا تھا اس لیے گھر اب کافی بہتر لگ رہا تھا مگر ایک گہری پراسرار خاموشی ابھی بھی چھائی تھی۔ کچھ وقت میرا سامان کو ترتیب دینے میں لگ گیا تھا۔
کام سے فارغ ہو کر میں فریش ہونے چلا گیا۔ بعد میں کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے میں گھر کے اطراف کا جائزہ لینے لگا تھا۔ ارد گرد کے مکین بیچارے مزدور پیشہ ور لوگ تھے، تھک ہار کر وہ سب سو چکے تھے۔ ارد گرد فضا میں خاموشی چھائی تھی۔ میرا دھیان پھر سے پازیب کی چھم چھم میں الجھ گیا تھا۔ میرے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سفید پازیب والے پاؤں میرے تصور میں جھلملا رہے تھے۔ سفید براق آنچل لہراتا ہوا میری نظروں کے سامنے تھا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے خواب دیکھتا ہے، کبھی بند آنکھوں سے، کبھی جاگتی آنکھوں سے، مگر یہ خواب میں نے بند اور جاگتی دونوں آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ خواب، وہ پازیب میرے ساتھ ہر پل رہی تھی۔ اب اچانک سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری تشویش تو لازمی تھی۔ دروازے پر تیز دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ چھٹی کا دن تھا۔ میرا پروگرام کافی دیر تک سونے کا تھا۔ رات کو نیند بھی دیر سے آئی تھی، مگر یہ صبح نہ جانے کون تھا جو ذرا بھی ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ سوچتے ہوئے میں سلیپر پاؤں میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم؟ دروازہ کھول کر سامنے والے کو دیکھ کر اچانک ہی میرے منہ سے نکلا، مجھے دیکھ کر تم یوں حیران ہو رہے ہو جیسے میں کوئی غیر انسانی مخلوق ہوں، اور اب راستہ بھی دو گے یا یوں ہی تم کرتے رہو گے؟ فیضی ہاتھ میں ناشتے کا سامان لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ارے سوری یار، آؤ اندر آ جاؤ، میں اسے راستہ دیتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ واہ بھائی واہ، گھر تو کوئی پرانا محل لگ رہا ہے۔ فیضی گھر میں داخل ہو کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، پرانی طرز کا بنا ہوا مکان ہے، میں اس کی بات کے جواب میں بولا۔ میں نے سوچا میرا یار اکیلا ہوگا، نئی جگہ، کہیں گھبرا نہ جائے، اس لیے کوئی میری طرح بہادر ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے صبح صبح ناشتہ لے کر پہنچ گیا تاکہ سارا دن تیرے ساتھ گزاروں۔ فیضی نے ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے شیکی بھگاڑتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ ہاتھ منہ دھو لو تاکہ ناشتہ شروع کریں، میرے پیٹ میں تو چوہے کے بجائے گدھے دوڑ رہے ہیں، فیضی مسخرے پن سے بولا۔ ناشتے کے بعد چائے پیتے ہوئے فیضی ادھر ادھر کی ہانک رہا تھا۔ اور فیضی آفرین کیسی ہے اور باقی سب گھر والے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے، راوی چین ہی تو چین لکھ رہا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد تو راوی ماما کے کہنے پر چین لکھتا ہے، فیضی مزاحیہ انداز میں بولا۔ چلو شکر ہے، میرے جانے کا کوئی تو فائدہ ہوا۔ میں اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا۔ فیضی اماں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے گھر نہیں رہتا، خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ مجھے اچانک خیال آیا، جو حکم میرے سرکار کا۔ فیضی جواباً بولا۔ ہادی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ فیضی اچانک بولا تھا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن تو آفس میں ہوتا ہوں، اس لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے خیال پر محبت سے بولا۔ اچھا، مجھے یاد آیا، وہ تیری پازیب والی کا کیا بنا؟ فیضی بھولنے والا نہیں تھا۔ معاف کر دے یار، چھوڑ دے میری جان۔ میں نے عاجزی سے بولتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ قہقہا لگانے لگا۔ میرے گھورنے پر اس کا قہقہا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس دن فیض میرے پاس ہی رک گیا۔ رات کو نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے فیضی پر نگاہ ڈالی تھی، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کیا احساس تھا جو میرے ارد گرد تھا؟ مجھے لگا تھا کہ کوئی آہٹ ہوئی ہے، کوئی میرے پاس تھا، کون تھا؟ میرا ذہن الجھ سا گیا تھا۔ کمرے میں خنکی ہونے کے باوجود بھی گھٹن بڑھ گئی تھی۔ میں خاموشی سے باہر لان میں آ گیا۔ باہر کھلی فضا میں گہرے سانس لے کر بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم میرے قریب ہی آہٹ سی ابھری تھی۔ میری نگاہ جھولے پر پڑی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرا وہم ہو، مگر جھولا ہل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ خود بخود جھولے پر دوبارہ نگاہ ڈالی تو جھولا اپنی جگہ ساکت تھا۔ یعنی کچھ دیر پہلے جو میں دیکھ رہا تھا محض میرا وہم تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گیٹ پر دستک ہوئی تھی۔ میں جو ابھی آفس سے آ کر کھانا کھانے لگا تھا کہ دستک پر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسلم بھائی، آپ اندر آ جائیں، میں نے انہیں راستہ دیتے ہوئے کہا۔ بس سوچا آج تم سے پوچھتا چلوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اسلم بھائی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اندر آ گئے۔ نہیں اسلم بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔
دراصل یہ گھر کافی سالوں سے خالی رہا ہے، تو جانتے ہو تم کہ ایسی جگہوں کے بارے میں لوگ قیاس آریاں کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے تم سے پوچھ رہا تھا۔ میرے مرحوم کزن کو یہ مکان دراصل ہندوستان کی تقسیم کے وقت کلیم میں ملا تھا۔ اس سے پہلے یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ مکان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے کزن کو یہاں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا اور ان کی وفات ہو گئی، تب سے یہ مکان خالی تھا۔ اسلم بھائی چائے پیتے ہوئے تفصیل سے بولے تھے۔ اچھا میاں، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ اسلم بھائی کہتے ہوئے چلے گئے۔ میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی سے باہر لان پر نظر ڈالی تھی۔ باہر نرم چمکیلی سی دھوپ پھیلی تھی۔ لان کے پچھلے حصے کی دیواریں بے حد خستہ تھیں جو گر رہی تھیں۔ کوئی جانور بھی گھاس چرتے چرتے اندر آ جاتا تھا۔ میں نے آفس کے مالک کو گھر بلایا تھا تاکہ لان کی صفائی ہو سکے، سو وہ یہ کام کر رہا تھا۔ رات کے وقت نہ جانے یہاں پر کیوں پراسراریت سی چھا جاتی تھی۔ مجھے رات کو کتاب پڑھے بغیر نیند نہیں آتی، سو اب بھی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میری نظر باہر لان میں بندھے جھولے پر پڑی۔ کتاب بند کر کے میں کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ جھولا اپنی جگہ ساکت تھا۔ اسی اثنا میں مجھے لگا کہ کہیں کسی درخت کے پیچھے کوئی سفید آنچل لہرایا تھا اور پل بھر میں غائب بھی ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں غور کرنے لگا۔ شاید میرا وہم ہو، میں نے سوچا۔ میں کھڑکی بند کر کے جانے لگا تھا کہ پازیب کی چھم چھم نے مجھے اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے کوئی چل رہا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد پازیب کی آواز سنائی دی تھی۔ میں خوف زدہ ہونے کے بجائے باہر لان میں آ گیا۔ میں بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں کسی اندیکھے سے مخاطب تھا۔ جواب میں پل بھر کے لیے پازیب کی آواز تھم سی گئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ میری الجھن آج بھی جوں کی توں رہی تھی، اور جو کوئی بھی تھی مجھ سے کیا چاہتی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اداسی سے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ یہ ذہنی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر پازیب والی کیا چاہتی تھی؟ نظر نہیں آنا تو پھر سنائی کیوں دیتی تھی؟ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کانوں پر تکیہ رکھ لیا تاکہ پازیب کی آواز نہ سن سکوں۔ اس کہانی کا نیکسٹ اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اسٹوری پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔